اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اتی امر اللہ فلا تستعجلوہ سبحانہ وتعالی عما یشرکون ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون صدق اللہ العظیم۔ حمد و ثناء رب کریم اور درود و السلام بر سید خیر الانام کے بعد سورۃ النحل کی پہلی 3 آیتیں تلاوت کی گئی ہیں جو 14ویں پارے کے 7ویں رکوع میں ہیں۔ سورۃ النحل مکی ہے، ہجرت سے پہلے نازل ہوئی، ما سوائے آخری 3 آیتوں کے۔ جو 3 آخری آیتیں جنگ احد کے بعد نازل ہوئیں۔ سورۃ مطہرہ میں 16 رکوع ہیں، 128 آیتیں ہیں، 2840 کلمات ہیں، 7707 حروف ہیں۔ ابتدائی آیات کے شان نزول میں آتا ہے کہ جب اللہ کے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کفار کو ڈر سناتے عذاب کا، قیامت کا، تو وہ مذاق اڑاتے ہیں۔ جب کوئی آیت آتی کہ عذاب عنقریب آنے والا ہے، تھوڑا سا وہ ٹھٹک جاتے، پھر کچھ دیر کے بعد کہتے کب آتا ہے؟ کوئی بھی نہیں آتا ہے۔ کبھی کہتے لاؤ عذاب، دکھاؤ عذاب۔ ان کے جواب میں یہ سورۃ مطہرہ آئی، پہلی آیتیں، اتی امر اللہ، اللہ کا حکم آ گیا۔ ابھی ایسا ہوتا ہے کہ جو کام مستقبل میں یقینی ہوتا ہے اس کو ماضی کے صیغے سے کہہ دیا کہ ہو گیا۔ یا بالکل قریب ہوتا ہے اسے کہتے ہیں ہو گیا۔ تو یہاں یہ قریب کے معنی میں بھی ہے، یقین کے معنی میں بھی ہے، تو بالکل ہونے والا ہے یا بالکل یقینی ہوگا۔ اللہ کا حکم یعنی عذاب جس کا تم انتظار کرتے ہو، جس کا مذاق اڑاتے ہو، وہ آ گیا ہے یا بالکل آنے والا ہے یا یقینی آنے والا ہے۔ فلا تستعجلوہ، تو اس کی جلدی نہ مچاؤ، جلدی طلب نہ کرو، جلدی آ جائے تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس کا، جلدی آنے کا۔ علماء فرماتے ہیں مفسرین کرام کہ اس سے مختلف معانی مراد ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ دنیاوی عذاب جو جلد ہی جنگ بدر میں ان پر آ گیا، ہجرت کے دوسرے ہی سال وہ خود ہی جا کے وہاں بدر کے میدان میں ذلیل و خوار ہوئے، بڑے بڑے سردار ان کے مارے گئے اور پکڑے بھی گئے، تو ان کی ساری عزت خاک میں مل گئی۔ اس سے یہ کہ جب کسی کی موت آتی ہے اس وقت اس کا حساب شروع ہو جاتا ہے، پتہ چل جاتا ہے، عذاب اس وقت شروع ہو جاتا ہے۔ جسے کہ قیامت بھی آنے والی ہے، حضور کے بعد تو کوئی اور نبی نہیں آنا، کوئی اور زمانہ نہیں آنا، قیامت ہی آنی ہے۔ اس سے یہ بھی درست ہے، جلدی نہ مچاؤ۔ سبحانہ وتعالی عما یشرکون، پاک اور بلند و بالا ہے وہ عظمت والی ہستی ہر قسم کے شریک سے، شرک سے۔ تم یہ نہ سمجھو کہ کوئی بت، کوئی شریک، کوئی اور اللہ کے عذاب سے میں بچا لے گا۔ جب عذاب آ گیا، جب عذاب کے مستحق ہو گئے
یہ ہو سکتا ہے کہ پہلے تم کسی کے کہنے پر توبہ کر لو، تمہارے کوئی کام آ جائے۔ فرمایا کہ وہ پروردگار عالم جل شانہ فرشتوں کو بھیجتا ہے وحی دے کر، کلام الہی دے کر، اپنے حکم سے جس بندے پر چاہتا ہے۔ تم کہتے ہو کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا غریب آدمی ہے، یتیم ہے، ان پر ہی آنی تھی وحی، ان پر ہی قرآن اترنا تھا، کسی بہت بڑے سردار پر اترتا، کسی بہت بڑے مالدار پر اترتا، رئیس پر اترتا، اس بات کی مان لیتا نہیں۔ اللہ تعالیٰ کو علم ہے کہ کس کو نبوت سے سرفراز کرنا ہے، کون اس لائق ہے، کون اس کا بوجھ اٹھا سکتا ہے۔ اور یہ اس واسطے بھیجا جاتا ہے وحی کو فرشتوں کے ساتھ، انذروا، تاکہ لوگوں کو ڈراؤ، ڈر سناؤ، کس چیز سے؟ انہ لا الہ الا انا فاتقون، کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، مجھ سے ڈرو۔ یہ بتانے کے لیے نبی بھیجا جاتا ہے۔ اور وہ پروردگار وہ ہے، خلق السماوات والارض بالحق، اس نے زمین و آسمان برحق بنائے ہیں، بجا بنائے ہیں، درست بنائے ہیں۔ دیکھو تو صحیح، ذرا کمی بیشی نظر آتی ہے اس میں کوئی؟ کیسی بڑی مخلوق ہے یہ زمین اور آسمان۔ تعالی عما یشرکون، جو بھی تم شرک کرتے ہو وہ سب سے برتر اور اعلیٰ ہے، بزرگ و بالا ہے۔ کوئی بھی ایسا نہیں جو کسی کام میں اس کا شریک ہو سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ عالیہ میں عزت مولا کریم، محبوب کریم کا صدقہ قرآن کریم کا فہم اور اعمال صالح نصیب فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔